يحصي نعماء العدو ولا يوفي حقه المجتهد الذي لا يدركه فوز الهمم ولا يناله فوز الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحد موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود أخبر الملائكة بقدرته ويشهد الرياح برحمته وودد بالسحور ميدانا أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الهاشمي مولانا سيد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورہ توبہ کی 119ویں آیت کے ذیل میں مسلسل آج سے سلسلہ گفتگو ہے، سلسلہ کلام جاری ہے، جہاں پر پروردگار سب سے پہلے ٹکڑے میں مومنین سے خطاب کرتا ہے، اور فی الحال آج تک کا میرا موضوع صرف مومنین تھا۔ اگلے دن انشاءاللہ ہم دوسرے ٹکڑے پہ جائیں گے اور اس پہ گفتگو ہوگی۔ آج اس چیپٹر کو پورے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر پروردگار مومنین سے خطاب کرتا ہے، اور ہمارے مولا نے فرمایا کہ واقعی مومن سے کرتا ہے۔ دیکھیے، مجھے بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ مومنین کے سلسلے میں بیان مومنین نہ سنیں گے تو پھر کون سنیں گے؟ اب تو یہ تو فرض بن جاتا ہے کہ ایک تو ہم مومن ہیں تو مومنین کے کلام کو سنیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا ہفتہ سجادیہ ہے، لہذا میں نے اسی عنوان سے امام سجاد علیہ السلام یعنی امام علی ابن حسین علیہ السلام ان کی ایک حدیث کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ جہاں پر میرے مولا نے ایک نچوڑ دیا تھا ہمیں، ایک خلاصہ دیا تھا ہمیں، جسے کہتے ہیں کہ صفات مومن کا ایک عطر مجموعہ ہمارے حوالے کیا، ورنہ میں نے آپ سے بتایا، عرض کیا آپ کے سامنے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بہت سے صفات لکھے گئے، لیکن میرے امام نے کہا، ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ساری کتابوں کا ایک خلاصہ عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے عزیزان محترم، ایک خلاصہ ہے کہ جس میں انسان اپنے حقیقی ایمان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ امام نے کہا پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز الورع فی الخلوہ، مومن اسے کہتے ہیں جو خلوتوں میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، جہاں انسان سب کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا، انسان ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ یہ ڈرتا ہو کہ اگر میں سب کے سامنے گناہ کروں گا تو ہزاروں لوگ مجھے روکنے والے موجود ہیں، لوگ روکنے والے موجود ہیں، میری ذلت ہو جائے گی، میری رسوائی ہو جائے گی، میرے خاندان کا نام مٹی میں مل جائے گا، لہذا وہ لوگوں سے ڈر کر کے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ نہیں، مومن اسے نہیں کہتے جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرتا ہو، بلکہ مومن اسے کہتے ہیں جب سب شب کی سناٹا ہو، رات کی تنہائی ہو، کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، مگر اس کے باوجود انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہ ہو مگر انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے،
लिहाजा मुझे होश में आ जाना चाहिए। आप देखें, जब आप बहुत गौर से मुझे सुन रहे हैं और बहुत तवज्जो दे रहे हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बगदाद के गलियों की एक बात सुनाऊं आपको। रावी कहता है कि मैं बगदाद से गुजर रहा था। ये बगदाद कौन है? इराक की राजधानी है, इराक की कैपिटल है। वो कहता है कि मैं वहां से गुजर रहा था, गर्मी का जमाना, शदीद गर्मी, शदीद गर्मी, गर्मी और फिर बगदाद की शदीद गर्मी होती है। वो कहता है, रावी कहता है, मैं चाहता था कि बड़ी तेजी से गुजर करके अपने घर चला जाऊं, इसलिए कि सड़कों पर सांस लेना जो है वो उधर हुआ जाता है, बड़ी गर्मी है। लिहाजा वो बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कहता है कि मैं लोहार की दुकान के पास रुक गया। मैं रुका नहीं, बल्कि मेरे पैरों में जंजीर पड़ गई, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और उसकी वजह ही कुछ ऐसी थी कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी और रात की गर्मी, दूसरे लोहार की दुकान के पास, भाई वहां से ज्यादा गर्मी और कहाँ हो सकती है। मगर वो कहता है कि मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसके बाद मेरे अंदर इतनी ताब न रही कि मैं आगे बढ़ सकूं। यानी मेरे अंदर इतनी, जिसे कहते हैं कि सवाल मेरे अंदर उभरा कि मैंने सोचा कि बगैर सवाल किए हुए मेरा चला जाना एक खसारा है। देखिए, याद रखिए, जो साहिबाने इरफान होते हैं वो हर जगह अपनी नसीहतों को तलाश करते हैं कि कहीं से हमें नसीहत मिल जाए, कहीं से हमें वाज मिल जाए, कहीं से हमें पैगाम मिल जाए। जो साहिबाने फहम फरासत होते हैं वो हमेशा नसीहतों के पीछे होते हैं, मगर जो साहिबाने फरासत नहीं होते वो ये देखते हैं कि शोर कहाँ हो रहा है, हंगामे कहाँ बर्पा हो रहे हैं। एक सवाल पढ़े मोहम्मद, तो मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, शोर के पीछे नहीं जाना है, हंगामों के पीछे नहीं जाना है, नसीहतों के पीछे जाना है, वाज के पीछे जाना है, मौइज़े के पीछे जाना है, हदीसों के पीछे जाना है, आयात रब्बानिया के साए में आगे बढ़ना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो कहता है कि मैंने एक ऐसा मंजर देखा तो अब मैं आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि वो जो लोहार था, भट्टी में लोहा डालता था, जब लोहा गर्म हो जाता था तो उसे निकालता था और ऐसी तरह से पकड़ लेता था कि जहाँ से लोहा गर्म हुआ करता है, शदीद गर्म हुआ करता है, कोई पकड़ नहीं सकता वहाँ से लोहा। मैंने देखा वो लोहा वहाँ से लोहा पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे जो चाहता है शेप देता है, उसके ऊपर वो मार मार करके शेप दी जाती, शब्द दी जाती। वो कहता है कि मैंने देखा कि वो वहां से लोहे को पकड़ता है और जो चाहता है शेप देता है। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मंजर था, ये एक ऐसा नजारा था, ये एक ऐसा मुशाहिदा था कि जिसने मुझे रोक दिया, मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने सोचा मैं पूछूंगा जरूर कि ये मलका उसे कहाँ से आया, ये सलाहियत उसके अंदर कहाँ से पैदा हो गई, ये इस्तेदाद उसके अंदर कहाँ से पैदा हो गई। वो रुका, लोहा के पास पहुंचा, भाई ये तेरे अंदर ये इस्तेदाद कैसे पैदा हो गई कि तू अपने गर्म लोहे को, लाल लोहे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसे शेप दिया करता है। ये कैसे तेरे अंदर मलका पैदा हो गया? क्या मुसलसल काम करने की वजह से ऐसा तेरे साथ हो गया? तो वो कहता है नहीं भाई, ऐसा मुसलसल काम करने की वजह से नहीं हुआ है। तो फिर ये मलका कैसे पैदा हुआ? तो अब वो शख्स, वो लोहार उस शख्स से बताता है, रावी से बताता है कि सुनो, असल में मसला ये था कि चंद साल पहले जब यहाँ कहत पड़ गया था और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, तो एक और चूंकि मैं मुतमौकिल था, मेरी बाजार में दुकान है, लिहाजा मैं मुतमौकिल शख्स था, साहिब सरवत था, मेरे पास कुछ ज्यादा था लोगों के मुकाबले में। लिहाजा एक औरत कि जिसके पास कुछ नहीं था और वो बेवा औरत थी, उसके कुछ बच्चे थे, तो वो मेरे पास कुछ कर्ज लेने के लिए आई। उसने मुझसे आकर के दस्ते सवाल बुलंद की, मेरे सामने दस्ते सवाल फैलाया कि ऐ लोहार, ऐ भाई, मुझे कुछ दे दो, इसलिए कि मेरे बच्चे भूखे हैं। जब मैंने उस मजबूर औरत को देखा, अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नौजवान भाई, मुझे गौर से सुने, एक पैगाम देना चाहता हूँ। जब मैंने देखा कि वो एक मजबूर औरत है तो मेरे अंदर शैतान ने वसवसा पैदा किया। मैंने भी उससे कुछ सवाल कर लिया। मैंने कहा मैं देने को तो दे दूं, मैं तुम्हारी हाजत तो पूरी कर दूं, मगर कुछ हमारी भी हाजतें हैं, कुछ हमारी भी नीयतें हैं, कुछ हमारी भी आरज़ुएं हैं, तुम उसे पूरा कर दो। अजीजों, जैसे ही उस औरत ने सुना, एक मरतबा लरज़ गई
گئی، پروردگار کے خوف سے اس کے اندر تھرتھری آ گئی، مطلب وہ کانپ گئی، اور کانپنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ کیسی باتیں کرتا ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے، ایک مجبور عورت کو دیکھ کر کے تو اس طریقے کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ وہ عورت واپس چلی گئی، پھر وہ لوہار راوی سے کہتا ہے اے میرے بھائی، لیکن اس کے بچے تھے، وہ اپنے بچے کی بھوکوں کو کیسے برداشت کرتی؟ اللہ اکبر، وہ اپنے بچوں کی بھوک کو کیسے برداشت کرتی؟ لہٰذا وہ دوسری مرتبہ میرے پاس آئی، جب دوسری مرتبہ میرے پاس آئی پھر اس نے سوال کیا، جب اس نے سوال کیا تو پھر میں نے وہی پیشکش رکھی، جیسے ہی اس نے سنا وہ پھر واپس چلی گئی۔ تیسری مرتبہ جب آئی تو مصمم ہو کر کے آئی، اور جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو پھر میں نے وہی درخواست رکھی جو کچھ کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو اس نے کہا بھائی میں مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر تو یہ چاہتا ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ سنیں گے عزیزان محترم، وہ کہتی ہے کہ میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کہتے بھائی تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا ایسی شرط ہے کہ ایسی جگہ چلو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ایسی جگہ چلو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے بےہودہ لوگوں کے پاس بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں خرابات ہوا کرتے ہیں، عبادتیں سنسان ہوا کرتی ہے، تو اس میں وہ دل میں بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایسی جگہ موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے۔ عزیزان محترم قصہ مختصر، وہ راوی سے کہتا ہے، وہ لوہار راوی سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا اسے لے کر کے جہاں خرابات تھی، جہاں سنسان تھا، جہاں خاموشیاں تھی، جہاں سکوت تھا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں جیسے ہی چاہتا ہوں کہ اس عورت کی طرف آگے بڑھوں، ایک مرتبہ کہتی ہے شرم کر کہ تو کدھر آگے بڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی تمہیں نے تو ہم سے کہا تھا کہ ایسی جگہ چلو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں نے شرط پوری کر دی، میں تیرے تقاضے کو بھی پورا کر دوں گا، تیرے بچوں کو بھی پیٹ بھر دوں گا، اب مجھے آگے بڑھنے دے۔ تو وہ کہتی ہے عورت کہ دیکھو ابھی شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے شرط یہ رکھی تھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بھائی یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ کہ دو فرشتے میری گردن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو فرشتے تیرے کاندھوں پہ بیٹھے، اور ان سب پر حاکم جو مشاہدہ کر رہا ہے وہ میرا پروردگار ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تو پانچ دیکھنے والے ہیں، تو تو کہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب سنے میرے نوجوان بھائی، میرے دوستوں سنے کہ وہ جب وہ یہ عورت کہتی ہے کہ پانچ دیکھنے والے ہیں اور تو کہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تو جب میں نے اس کی اس بات کو سنا ایک مرتبہ میرے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، میں خوف الہی سے لرز گیا۔ ہائے میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی تو توحید پر عقیدہ رکھتا ہوں، میں بھی تو قرآن پر عقیدہ رکھتا ہوں، میں بھی تو اپنے رسول کے فرمان کو ماننے والا ہوں۔ یہ تقویٰ میرے اندر کیوں نہیں آیا؟ یہ اس عورت کے اندر کیسے آ گیا؟ میرے اندر کیوں نہیں آیا؟ لہذا جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے، تو میں نے فوراً توبہ کی، اس عورت سے معافی مانگی، اس عورت کی حاجتوں کو پورا کیا اور اس سے معافی مانگ کے کہا کہ اب میں کبھی بھی اس طریقے سے پروردگار کے خلاف اس کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا۔ تو عزیزان محترم، وہ راوی سے کہتا ہے، لوہار راوی سے کہتا ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب اس عورت نے خوش ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار جس طریقے سے اس نوجوان نے تیرے لیے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کیا ہے، اس طریقے سے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آگوش کو خاموش کر دے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ کو خاموش کر۔ یعنی وہ دن اور آج کا دن پھر مجھے دنیا کی آگ بھی نہیں دے گا۔ تلوار پڑھے محمد والے الورع فی الخلوہ، مومن اسے نہیں کہتے جو صرف دوسروں کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو مجمع میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو منبر پہ آ کر کے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ مومن اسے کہتے ہیں جو گھر کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں جب کوئی دیکھنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، اس کے باوجود اپنے دل کے نہا خانوں میں تقوی الہی کی شمع کو روشن رکھتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا آئینہ
کا دوسرا آئینہ الصدقۃ فی القلہ، قلت اور ناداری کے عالم میں بھی اس کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ دین الہی کی مدد کرے، وہ راہ خدا کا خرچ کرے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صدق عند الخوف، جب اسے ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، تب بھی وہ سچ بول کر دکھاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ دوسروں کی جو سچائیاں ہیں وہ ہم بول کر کے دکھائیں، ہمیں تو بڑا سچ بولنے کی عادت ہے، بھائی دیکھیے ہم بڑی کھری کھری بولتے ہیں۔ ارے بھائی دوسروں کے سلسلے میں سبھی کھری کھری بول دیتے ہیں، اپنے خلاف کوئی بات ہو تب سچ بول کر کے دکھاؤ۔ ایسا بات پڑھے محمد والے ہم بڑے منہ پھٹ آدمی ہیں، بڑے کھری کھری بولنے والے آدمی ہیں، ہم جب کہتے ہیں ہم سے کوئی برداشت نہیں ہوتا، ہم تو سچ بول دیتے ہیں، ہم منہ پہ بول دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یاد رکھیے کہ دوسروں کے خلاف سچ بولنا اور ہوا کرتا ہے اور اپنے خلاف سچ بولنا اور ہوا کرتا ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ جو سچ بولتا ہو، بلکہ مولا نے کہا کہ جو خوف کے عالم میں سچ بولتا ہو، چاہے جہاں پر بھی ہے انسان سچ بول کر کے دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتوں کے آئینے میں اس کے ایمان کا چہرہ روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حقیقتوں کے آئینے میں کہ جو ہمارے چوتھے امام نے ہمارے ہاتھ میں دیا، اس میں انسان کے ایمان کا چہرہ بڑا روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا اور صفات کیا ہے؟ آخری صفات کہ جو آج رہ گئی، آخری صفت کہ جو آج رہ گئی ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ پانچویں صفت وہ کیا ہے؟ الصبر عند المصیبہ۔ الصبر عند المصیبہ، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو مصیبتوں میں صبر کر کے دکھاتا ہے۔ جب مصیبتیں پڑے تو وہ صبر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سے شکایت کر رہے ہیں، ارے مولانا کیا کرے، ہم کہتے کہتے تھک گئے، زبان کھس گئی، اور دعا کرتے کرتے ہم تھک گئے، اور پروردگار ہماری نہیں سنتا اور سب کی سنتا ہے، اور ان کے پاس دیکھیے کتنا ہو گیا اور ان کے پاس یہ ہو گیا، ان کے آ کر کے ایسی ایسی شکایت۔ اچھا یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ اس خدا اللہ تعالی کی شکایت ملائے مسجد سے۔ یہ بیچارہ کری کیا لے گا؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مگر شکوہ ہے صاحب زبان پر، سنتا نہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے۔ پروردگار یہ کہتا ہے، میرا امام یہ کہتا ہے کہ الصبر عند المصیبہ، مصیبتوں میں صبر یہ ایمان کی پہچان ہے۔ جب مصیبتیں پڑے تو صبر کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم واقعی مومن بن چکے۔ جناب ابو ذر غفاری، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر کا سچ بولنے، یعنی ان سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے ابو ذر، جناب ابو ذر۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں جناب ابو ذر کا کردار الصبر عند المصیبہ کے کس منزل پر ہے۔ جناب ابو ذر 7 بچے ہیں ان کے جو دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک آخری بیٹی تھی جو روضہ کی وادیوں میں تھی، جب جناب ابو ذر کا وہاں پہ شہادت ہو گئی، جناب ابو ذر کی دنیا سے چلے گئے، تو مالک اشتر کے لیے وہ وہاں پہ جا کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے، میں وہ سب نہیں بتاؤں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ابو ذر کے 7 بیٹے دنیا سے چلے گئے، اور یہ 7واں بیٹا تھا کہ جو نسبتاً تھوڑا بڑا ہو کر کے دنیا سے گیا۔ محلے والے آتے ہیں اور آ کر کے تعزیت دینے کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ ابو ذر تمہارا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے۔ آپ نے بڑی آسانی سے اس جملے کو سن لیا۔ اگر تاریخ کے پس منظر میں اس جملے کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو ذر اور کرو علی سے محبت، یہ سب علی سے محبت کا نتیجہ ہے جو تمہارا بچہ مر جاتا ہے۔ ابھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کا نوجوان بیٹا مر جائے اور اس کے محلے والے تعزیت دینے کے بجائے اس طریقے سے اذیت میں انسان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، انسان جنون کا شکار ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ مگر ابو ذر کا ایمان دیکھو کہ جب دنیا والے آ کر کے کہتے ہیں ابو ذر تمہارا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے، یعنی اور کرو علی سے محبت، تو کیا جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ہماری جانیں قربان مولا علی کے اس صحابی پر، مولا علی کے اس چاہنے والے پر کیا جملہ کہتے ہیں کہ سنو
الحمدللہ الذی یأخذ من دار الفنا ویدخلهم فی دار البقاء. پروردگار کی تعریف ہے جس نے ہمارے بچوں کو دار فنا سے اٹھا کر کے دار بقاء میں محفوظ کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کی تعریف ہے، حمد و ستائش ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کو دار فنا سے نکال کر کے دار بقا میں محفوظ کر دیا. اس طریقے سے تعریف کی ہے. یہ گانے محترم معمولی بات نہیں ہے. الصبر عند المصیبہ. مولا نے 5 آئینے دے دیے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم تہذیبی مومن ہو یا حقیقی مومن ہو تو ان 5 آئینوں میں دیکھو. تم دیکھو کہ جب تمہیں اکیلے میں ہوتے ہو تو پروردگار سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو. دیکھو جب تمہیں غصہ آتا ہے تو ہند کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. دیکھو جب کم ہوتا ہے تو بھی راہ الہی میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. دیکھو جب خوف کا عالم ہوتا ہے تب بھی سچ بول کے دکھاتے ہو یا نہیں دکھاتے ہو. دیکھو جب مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر ان 5 آئینے میں تمہارے ایمان کا چہرہ دکھ رہا ہے، ان ساری صفات کے حامل ہو تو ان آئینوں میں تمہارے ایمان کا چہرہ بڑا روشن ہے. اور اگر ان ساری چیزوں سے تم خدا نخواستہ بے بہرا ہو تو معاف کرنا تہذیبی مومن ہو سکتے ہو مگر حقیقتوں کے آئینے میں تمہارے ایمان کا چہرہ بڑا بھیانک ہو جاتا ہے. بڑا بھیانک. تو کوئی تعارف نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اگر خدا نخواستہ چونکہ میرے مولا فرما رہا ہے کہ یہ حقیقتوں کے آئینے ہیں، اس میں ایمان کا چہرہ دیکھو تو صبر ہونا چاہیے انسان کے پاس. اور صبر تو بہت بڑی طاقت ہے. قرآن مجید میں 89 مقامات پہ صبر سے گفتگو کی گئی. 89 مقامات پہ صبر سے گفتگو کی گئی اور بڑے حسین انداز میں گفتگو کی گئی. یعنی جب جنتی پہنچے گا روز محشر اور جنت کی طرف جائے گا تو جس طریقے سے آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کا استقبال ہوتا ہے نا. کوئی پھول لے کر کے کھڑا ہوتا ہے گیٹ پر، کوئی پھول لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ہار لے کر کے کھڑا ہوتا ہے. ویلکم جیسا جس کا جو انداز ہے وہ آپ کا ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، سواگت کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ فرشتے تیرے جنت میں کھڑے ہو کر کے جب جنتیوں کا استقبال کریں گے تو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. تمہارے اوپر سلام ہو، آؤ کہ تم دنیا میں بہت بڑے صابر تھے. دیکھیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں آپ بہت بڑے نمازی تھے آئیے، آپ روزے دار تھے آئیے، آپ حج کرنے والے حاجی صاحب تھے آئیے، آپ زکات دینے والے تھے آئیے. نہیں، تم بہت بڑے صابر تھے. کہا ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ صبر تمام عبادتوں کی سردار ہے. یہ تو صبر ہے، یہ عبادتوں کا سردار ہے. انسان کے پاس صبر ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے. اگر صبر نہ ہو تو انسان بستر پہ سوتا رہ جائے گا، لیکن نیند پہ صبر کرنے کے بعد انسان کو صبح کی 2 رکعت میسر ہوتی ہے. اگر انسان صبر کرنا نہیں جانتا نیند پر تو وہ سوتا رہ جائے گا، مؤذن چلاتا رہ جائے گا، اذان کی آواز آتی رہ جائے گی، انسان کو توفیق نہیں ملے گی 2 رکعت نماز پڑھنے. یہ صبر ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بھوک اور پیاس پہ صبر کرتا ہے تو روزے رکھتا ہے. اگر صبر نہ ہو تو انسان روزے نہیں رکھ سکتا. یہ صبر ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان حج کو جاتا ہے. یہ صبر ہے کہ انسان اپنی حلال کی کمائی سے کچھ نکال کر کے راہ خدا میں خمس نکالتا ہے. یہ صبر ہے کہ انسان زکات کی منزل پہ آ جاتا ہے. یہ صبر ہے کہ انسان ہر محرمات سے بچتا ہے اور ہر واجبات کو ادا کرتا ہے. اگر صبر نہ ہو تو انسان راہ عبادت میں ایک قدم نہیں چل سکتا. سلوات پڑھے محمد والا. اگر صبر نہ ہو تو انسان راہ عبادت میں ایک قدم نہیں چل سکتا. ایک قدم نہیں چل سکتا. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انسان روزے محشر پہنچے گا تو ایک طرف اس کی نمازیں ہوں گی، ایک طرف اس
کے روزے ہوں گے، اس کے دیگر اعمال ہوں گے، اور اسے پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے اس کا صبر ہوگا. روایت میں ہے پیچھے پیچھے صبر ہوگا. تو پیچھے صبر ہوگا اس لیے نہیں کہ صبر کا رتبہ پیچھے ہے. امام نے فرمایا کہ صبر عبادتوں سے کہے گا تم اسے لے چلو، اگر کہیں پہ یہ لڑکھڑا گیا یا تم ضعیف بن گئے تو ہم آئے اسے جنت میں لے جانے کے لیے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ صابر ہیں. اگر صبر نہ ہو تو انسان ایک کل نہیں بیٹھ سکتا ہے، ایک پل نہیں بیٹھ سکتا. یہ صبر کیا آپ نے، مال دنیا پہ صبر کیا، وقتوں پہ صبر کیا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر آپ اپنا وقت لگا سکتے تھے، مگر مجلس میں آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صابر ہیں. اس بات پر شکر ادا کریں. ایک صلوات پڑھیں. الحمدللہ. تو دیکھیں آپ صبر کی منزل ہے. بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صبر کرنا کیا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رو دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کی منزل سے نکل گئے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان رو دے تو صبر کی منزل سے نکل جائے. رونا بھی عین صبر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پروردگار کے حکم کے مطابق رویا جائے اور پروردگار کے حکم کے مطابق نہ رویا جائے. جب حکم ہو تو رو، اور جب حکم ہو کہ نہ رو تو پھر انسان کو نہیں رونا چاہیے. تو یہی سب ہوا کرتا ہے. لیکن صاحب جیسے ہی دیکھیں آپ، جیسے یہ پہلا مہینہ چل رہا ہے، ماہ محرم سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اعتراضات کی ایک بارش شروع ہو جاتی ہے. بھئی یہ لوگ رونے والے ہیں، اور رونا تو منحوسیت کی علامت ہے، اور آپ جب سال کے پہلے ہی مہینے میں رو دیتے ہیں تو پھر پورا سال آپ کا منحوس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ منحوسیت سے آغاز کر دیتے ہیں. اگر کسی چیز کا منحوسیت سے آپ آغاز کر دیں گے تو وہ پھر پورا سال کا سال آپ کا منحوس ہو جائے گا. آپ سے کبھی تو آپ پہلے ہی مہینے میں روتے ہیں تو پھر آپ پورا سال جو ہے وہ منحوس ہو جائے گا. لہٰذا آپ نہ رویا کریے، کسی برکت کے کام سے شروع کیا کریے، یہ نحوستوں کے کام سے کیوں شروع کیا. محترم، میں آپ کو یاد دلاؤں، پروردگار نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھیے ایک بات، ایک نقطہ یاد آ گیا، لہٰذا میں یہاں پر پیش کرتا چلوں کہ پروردگار نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. بہت سے لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں کہ گویا پروردگار یہ خبر دے رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں روئے زمین پر خلیفہ. لیکن یاد رکھیے گا لہجے کے بدلنے سے معنی کا معنی بدل جاتا ہے. اگر ایک جملہ کہا جائے اور لہجہ بدل دیا جائے تو اس جملے کے معنی بدل جاتے ہیں. ہم نے کہا ان سے ملیے، پتا چلا ہم تعارف کرا رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے کہا ان سے ملیے، پتا چلا مذاق اڑا رہے ہیں. ان سے ملیے یہ کیا چیز ہے. تو لہجہ جب بدلتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. میر انیس ممبر پہ بیٹھے، ایک مصرع پڑھا اور اس کو 7 لہجوں میں پڑھا اور 7 لہجوں میں اس کا الگ الگ معنی دیا. الگ الگ معنی دیا. ایک مصرع پڑھا مجھ سے اور جنگ کریں گے عرب کے صحرائی. پتہ چلا مقام تعصب میں فرما رہے ہیں کہ میں سبط رسول، میں فرزند رسول، میں دلبند فاطمہ، میں فاتح خیبر کا لال، اور یہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے. مقام تعصب. ایک مرتبہ کہا مجھ سے اور جنگ کریں گے عرب کے صحرائی. پتہ چلا کہ مقام استعجاب میں فرما رہے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ مجھ سے جنگ کریں. پتہ چلا لہجے کو بدلا، مجھ سے اور جنگ کریں گے عرب کے صحرائی. یہ تلوار اور تیر اور تلوار کی جنگ میں کبھی بھی ہم سے نہیں جیت سکتے. ہم سے کوئی اور جنگ کرے، ایک نظریات کی جنگ کرے، عقائد کی جنگ کرے، احکامات کی جنگ کرے، سیرتوں کی جنگ کرے، کرداروں کی جنگ کرے، اور کوئی تنوع کی بات ہونے لگے. تو اسی طریقے سے انہوں نے 7 مرتبہ اس مصرے کو 7 الگ الگ لہجے میں پڑھا اور الگ الگ معنی دیے.
پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ تم ذرا سی فصاحت و بلاغت کی نعمتیں پا کر اتنے فصیح و بلیغ ہو جاتے ہو کہ ایک جملے کو لہجہ بدل کر کے کئی معنی پہنا دیتے ہو، تو ذرا میرا جملہ بھی دیکھو، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب ایک مرتبہ لہجے کو بدلا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی پروردگار ایک قانون وضع کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو خلیفہ بنانے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں. انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں بنانے، کوئی اور بنانے والا نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا بنانے والا میں ہوں اور کوئی اور نہیں ہے. مجھے یہ حق ہے کہ میں خلیفہ بنا. اور عزیزان محترم، پروردگار نے کہا کہ دیکھو اے فرشتوں، دیکھو اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا ہی. اللہ اکبر، اس نے انکار کیا. اچھا دیکھیے، شیطان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ کتنا بڑا عابد تھا، بہت بڑا عابد، بہت بڑا متقی، بہت بڑا نمازی، بہت بڑا سجدہ گزار. تو یہ ایک سجدہ کرنے میں اسے کیا پریشانی تھی؟ ایک ہی تو سجدہ کرنا تھا، ہزاروں سجدے کیے، ایک سجدے میں کیا پریشانی ہے؟ تو جب پروردگار نے شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس چیز کو سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے قدرت کاملہ سے بنایا تھا؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پروردگار تیرے سجدے کے بعد کسی اور کو سجدہ کیوں کرتا. وہ پروردگار سے کہتا ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. پتا یہ چلا کہ شیطان کی ایک پہچان ہے کہ ایسے تو خوب سجدہ کرتا ہے، مٹی سامنے رکھ دو تو سجدہ نہیں کرتا. شیطان سے کہا سجدہ کرو، اس نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار تجھے ایک ماننے کے بعد کسی اور کو کیوں سجدہ کروں. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. عجیب انرجی ہے شیطان کو، مٹی رکھ دو سجدہ نہیں کر رہا ہے. پروردگار کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ آب و گل، یہ مٹی، یہ پتلا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم کیسے سجدہ کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. عزیزان محترم، وہی آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ پنجا، یہ ڈنڈا، یہ تاویہ، یہ عالم. ارے تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا جب تک تمہارے گرو کو سمجھ میں نہ آئے. شیطانی فکر کے مالک ہوتے ہیں، مگر جو مادیت کا سینہ چیر کر کے اس کے معنویت میں اتر جاتے ہیں انہیں فرشتوں کی فکر کہا جاتا ہے. جسے میں نے اپنے قدرت کاملہ سے بنایا تھا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا بھائی ہم نے اس لیے سجدہ نہ کیا کیونکہ اسے مٹی سے بنایا تھا، مجھے آگ سے بنایا تھا، اس لیے میں نے اسے سجدہ نہیں کیا. عزیزان محترم، بس بہت تیزی سے اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. پروردگار نے جناب آدم کو خلق کیا. جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد
जनाब आदम और जनाब हव्वा दोनों से कहा गया कि देखो या आदम उसकुन अंता बताओ जुकल जन्ना, दोनों के दोनों इस जन्नत में रहो और देखो जितना खाना है खाओ पियो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनल ज़ालिमीन, इस शजरे के पास न जाना वरना तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे। अब देखिए अज़ीज़ाने मोहतरम, दुनिया सजा दी गई है, दुनिया परवरदिगार ने बसात दुनिया बिछा दी है, सूरज चांद पैदा कर दिए गए हैं, पानी की खिलकत हो चुकी है, सब्ज़ेदार मौजूद है, हैवानात मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बस अभी तक जो नहीं आया है वो इंसान नहीं आया है। अभी तक इंसान ने अपना कदम नहीं रखा है। अब बस देर इस बात की है कि आदम इस दुनिया में भेजे जाए तो इंसानियत का पहला कदम होगा इस रूए जमीन पर। देखिए बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि साल के पहले महीने में पहले दिन में अगर आप रो देंगे तो रोना चूंकि नहूसत की अलामत है, लिहाजा पूरा साल मनहूस हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि इस दुनिया की जब आगाज हो रहा था और इंसान पहला कदम रख रहा था तो जिस मुफस्सिर से चाहिए पूछ लीजिए कि जब आदम ने पहला कदम इस दुनिया में रखा था तो रोते हुए रखा था या हंसते हुए रखा था। जिससे चाहिए पूछिए कि जब आदम जन्नत से भेजे गए, जब आदम इस दुनिया में आए और इस दुनिया में उन्होंने पहला कदम रखा तो रोते हुए रखा या हंसते हुए रखा, तो हर कोई ये कहेगा कि भाई रोते हुए रखा। तो मैं कहूंगा कि जब इंसानियत का आगाज इस दुनिया में हुआ रोते हुए हुआ और मनहूस न हुआ, तो हम अगर साल के पहले महीने में रो देंगे तो हमारा साल कैसे मनहूस हो जाएगा। सलवात करें मोहम्मद। रखिएगा कि जब हजरत आदम दुनिया में आए तो रोते हुए आए, रोते हुए आए। और देखिए मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को भी लिखा कि जब आदम आए और रोते हुए आए तो उन्होंने एक मखसूस जगह को मुअय्यन किया, एक पेड़ था कि जिसको मुअय्यन किया और वहां पे जा करके बैठ करके रोने लगे। मैं कहूंगा आदम ये खास जगह बनाने की जरूरत क्या है? अरे रोना है कहीं पर भी रो, चलते फिरते रो, कहीं पर भी रो सकते हो। ये खास जगह बना करके रोने की जरूरत क्या है? पता चला आदम जवाब देंगे इसलिए खास जगह बैठ के रो रहा हूँ ताकि आज़ा खाने और इमाम बारे हमारी सुन्नत बन जाए। खास जगह बनाए, खास जगह, एक पेड़ के नीचे जनाब आदम बैठते हैं, वहां पे रोते हैं। और आप देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि एक हिरनी आती है, जब भी आदम को देखती है रोते हुए तो आके पास में बैठ जाती है। जब वो उठ करके जाने लगी तो शायद मेरे परवरदिगार ने आवाज दी कि है आदम अदा खाने की बुनियाद तो रख दी, मगर रोने के बाद तबर्रुक भी तकसीम होता है, लिहाजा इसे कुछ तबर्रुक भी तो दे। आपने दस्ते शफ़क़त फेरा, दस्ते मोहब्बत फेरा तो उसके मुश्क पैदा हो गई, मुश्क पैदा हो गई। ये मुश्क नहीं था बल्कि रोने वालों के लिए एक तबर्रुक था। सलवात है वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम आप देखें कि जनाब आदम ने उसे मुश्क दे दिया, लेकिन आप देखें ये किरदार एक हैवान का है। एक हैवान हमें ये सिखा रहा है कि देखो, याद रखो, अगर रोने वालों को देखो तो उसके गम में शरीक हो जाओ। ये रहमदिली की अमानत, ये रहमदिली की अलामत है कि जब किसी को रोता हुआ देखो तो उसके रोने में, उसके गम में शरीक हो जाओ, उसके ऊपर बिदअतों और तंज के तमाचे न मारो, क्योंकि ये हैवानियत की बात है।
ایک حیوان ہو کر کے انسانوں کو یہ درس دے رہی ہے، یہ ہرنی درس دے رہی ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ میں بہت جلدی سے آگے بڑھ جاؤں کہ جب اس دنیا میں آدم کا سب سے پہلا دن تھا اور روتے ہوئے شروع ہوا اور منحوس کا ہوا، تو پھر اگر ہم سال کے ایک دن پہلے دن رو لیں گے یا اس مہینے میں رو لیں گے پہلے مہینے میں، تو ہمارا سال کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اب بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سنیں گے عزیزان محترم، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ اگر والدین زندہ ہو تو ذرا ان سے پوچھو کہ جب تم نے اس دنیا میں پہلے دن پہلا قدم رکھا تھا تو روتے ہوئے رکھا تھا یا ہنستے ہوئے رکھا تھا؟ والدین سے جا کر کے پوچھو کہ روتے ہوئے رکھا تھا تم نے اس دنیا میں پہلا قدم پہلا دن تم نے روتے ہوئے آغاز کیا تھا یا ہنستے ہوئے آغاز کیا تھا؟ تو شاید وہ کہے کہ اگر روتے ہوئے نہ آئے ہوتے تو ہم کب کا تمہیں کاٹ چکے ہوتے، روتے ہوئے نہ آتے ہم سب کا تمہیں کاٹ چکے ہوتے۔ انہی اشکوں سے تو اقوام امم زندہ ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے، سوچ جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، اور طفلے نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اشکوں سے تو اقوام امن زندہ ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے، سوچ جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، طفلے نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، اور جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر گئے۔ بڑے محمد والے دیکھا آپ نے کہ انسان کی جب انسانیت کا آغاز ہوا، اس دنیا میں پہلا دن تھا آدم کا، تو روتے ہوئے شروع ہوا۔ جب آپ کا اس دنیا میں پہلا دن تھا تو روتے ہوئے شروع ہوا، اور منحوس نہ ہوئی آپ کی زندگی، منحوس نہ ہوئی انسانیت کی زندگی، تو اگر ہم رو لیں گے تو پھر ہمارا یہ سال کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ یقیناً منحوس نہیں ہو سکتا۔ ارے صاحب، رونا تو بزدلی کی علامت ہے، رونا تو آدمی ڈر کر کے روتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آدمی ڈر کے روتا ہے، تو کیا صرف ڈر کے رونا آپ کو یاد ہے؟ وہ تو ڈر کے رونا آپ کے بزرگوں کی علامت ہے۔ ہم وہ ہے کہ جو ڈر کے نہیں روتے۔ اشک کمزور ارادوں کی علامت ہے، اگر گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، ہم کے ٹکرائے ہیں دنیا سے بہی دیدہ تر، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر، ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہیں، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہیں، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہیں۔ کیا کہا خوف کی بنیاد ہے یہ اشک روا، تم نے دیکھا نہیں شاید ابھی انداز فغاں، ہوتے ہیں تیغ کی چھنکانوں میں ہم نہب گناہ، کرتے ہیں تذکرہ درد سرے لو کے سنا، پستیے سیرتوں کردار میں روتے نہیں ہم، ڈر کے فوجوں سے کسی غار میں روتے نہیں۔ سلوات پڑھے محمد رونا مطابق صبر ہوا، اور یہی تو ہمارا شعار ہے، اسی کی وجہ سے تو ہمارا وجود آج بھی سطح ہستی پر، ورنہ شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستم گاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خون گاروں میں،
کوئی باقی نہ بچے شہ کے آزاداروں میں، زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں۔ یہ شیعت کی تاریخ ہے، جس کا دل چاہے شیعت کی تاریخ خونچکا پڑھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے شیعوں کے اوپر ظلم ہوتے رہے۔ تاریخ تشیع کے برق برق سے، صفحے صفحے سے، عبارت عبارت سے اور لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ شوق تھا ہم کو مٹانے کے ستمگاروں میں، شوق تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، کوئی باقی نہ بچے شہ کے آزاداروں میں، زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں، مٹ گئی سلطنتیں دیدے نم باقی ہے، انہی عشقوں کا ہے اعجاز کے ہم باقی ہے۔ صلوات پر ہے محمد محترم یاد رکھیے گا کہ رونا جو ہے وہ عین صبر ہے۔ مومن کی جو علامت ہے، مومن کے لیے جو آئینہ دیا گیا، اپنے حقیقی ایمان کا اگر چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اکیلے میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو۔ دیکھو غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو مصیبتوں میں صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ دیکھو کہ جب ناداری کا عالم ہے تو بھی راہ الہی میں خرچ کرنا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ یہ 5 آئینے ہم نے آپ کے حوالے کر دیے، اپنے نوجوانوں کے حوالے کر دیے۔ آج یہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اگلے فقرے پر گفتگو ہوگی، جو آیت کا اگلا فقرہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ رونے کے اوپر گفتگو ہو گئی لہٰذا ایک بند اور آپ کو سناؤں گا۔ علی دانی محترم، آج ہمارے لیے رونا بڑا آسان ہے۔ سید الشہداء نے رونا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب رونے والوں کو رونے نہیں دیا جا رہا۔ وہ بھی دن تھے جب ان عشقوں پہ لگے تھے پہرے، حکم تھا درد کے ماروں کو کہ آنسو نہ بہے، التش کی لگت تشنا پہ صدا آ نہ سکے، لاش پامال ہو بھائی کی بہن نہ کرے، داغ ممتا کا کلیجے سے نہ دھونے پائے، ماں جواں لال کی میت پہ نہ رونے پائے۔ عزیزان محترم، کربلا کا میدان مختلف خارزار شہداء کے لاشوں سے بکھرا ہوا تھا، بکھری ہوئی لاشیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی رونے والا رونا چاہتا تھا تو اشقیاء میوے لے کر کے آگے بڑھتے تھے، تازیانے لے کر کے آگے بڑھتے تھے۔ کبھی کسی بچی کے چہرے پہ تماچے مارے جاتے تھے، کبھی کسی کے سر پر تازیانے مارے جاتے تھے۔ عزیزان محترم، آج دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ قافلہ شام کی طرف رواں دوا ہے۔ 16 یا 17 محرم تھی کہ جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا ہے اور شام کی طرف آگے بڑھ گیا۔ مولا حسین کا یہ جو لٹا ہوا قافلہ ہے کہ جس میں بیویاں اسیر ہیں، عابد بیمار ہیں، میرا چوتھا امام ہے، یہ قافلہ شام کی طرف آگے بڑھ گیا ہے، اور انسان محترم عجیب و غریب انداز سے شام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابن زیاد کی جو فوجیں تھیں وہ بے انتہا ہراساں ہے، وہ بے انتہا خوف کے عالم میں ہے، کیونکہ ہر طرف سے انقلاب کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جناب زینب کے خطبے نے اور جناب سید سجاد کے خطبے نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے بہت خوف کے عالم میں یہ ایک بہت بڑی فوج لے کر کے اس قافلے کو لے کر کے جا رہے ہیں اور خفیہ راستوں سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمام مناظر کا ذکر نہیں ملتا کہ کہاں کہاں سے یہ قافلہ گزرا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، وہ تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے نہیں ملتا، کیونکہ بہت خفیہ انداز سے لے جایا گیا ہے۔ بعد میں جو کچھ جمع کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر 15 منازل ایسی ہے، 15 مشہور منازل ایسی ہے کہ جس کے واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کوفے سے نکلنے کے بعد ایک مشہور منزل آتی ہے، وہ منزل تقریب کہلاتی ہے۔
منزل تقریب میں جب اہل بیت کا قافلہ لایا گیا تو وہاں کا ایک بادشاہ ہے، وہاں کا ایک گورنر ہے جو یزید کے تحت میں ہے، ابن زیاد کے تحت میں ہے، ابن زیاد کے انڈر ہے۔ فوجوں نے اس سے کہلوایا، اس کے حاکم سے کہلایا، تقریب کے حاکم سے کہلوایا، وہ عیسائی تھا، اس سے کہلوایا کہ دیکھو ہم آ رہے ہیں، ہمارا استقبال کیا جائے، ہمارے جو جانور ہیں ان کے علوفوں کا، ان کے کھانے کا، ان کے گھاس کا انتظام کیا جائے۔ اس نے بھی حکم دے دیا کہ بھائی انتظام کیا جائے، کیونکہ ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے، ہمیں ان سے مقابلے کی تاب نہیں ہے، لہذا اس نے اپنے نوکروں کو، اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ بہرحال شہر بھی سجایا جائے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے جانوروں کے بھی کھانے کا انتظام کیا جائے اور ان کے سپاہیوں کے لیے بھی غذا کا انتظام کیا جائے۔ بس سنیں گے عزیزان محترم، جناب زینب کے جو خطبے تھے اور جو جناب سید سجاد کے خطبے تھے وہ رائگاں نہیں تھے، انہوں نے بہت اثر پھیلایا تھا۔ جب یہ مقامت تقریب میں پہنچے اور اندر داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ اندر آیا ہے، لوگ خوشیاں منانے لگے۔ بہرحال حکومت کی کیونکہ ڈر تھا اور حکومت نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لہذا لوگ خوشیاں منانے لگے۔ مگر اس کے درمیان ایک شخص تھا کہ جو ابھی نیا کوفے سے واپس آیا تھا، یہ شخص عیسائی تھا۔ اس نے جب سر حسین کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا ہاذا رأس خارجی۔ تاریخوں میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، روایتوں میں آپ کو ملے گا، ان لوگوں نے کہا ہاذا رأس خارجی، یہ ایک خارجی کا سر ہے۔ اس کو زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تک تو کوفے میں تم یہ شور مچا رہے تھے کہ ہاذا رأس الحسین، یہ حسین کا سر ہے، یہ خارجی کا کب کہنے لگے؟ عزیزہ وہاں پہ جو سننے والے موجود تھے وہ حسین کو بھی پہچانتے تھے، حسین کے نانا کو بھی پہچانتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے آدمی سے حسین کا نام سنا، ایک مرتبہ سر پیٹنے لگے، ایک بحران برپا ہو گیا، ایک بغاوت پیدا ہو گئی۔ اے ابن زیاد کے سپاہیوں، یہ تم نے کیا کیا؟ اور ایک مرتبہ ان راہبوں نے کہ جنہوں نے اپنے دیر اور اپنے کلیسا کے دروازے کھول رکھے تھے ان کے استقبال کے لیے، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے کھانے ہٹا لیے، اب جانوروں کے لیے جو علوفے جمع کیے تھے انہیں ہٹا دیا۔ کہنے لگے کہ ہم ہرگز تمہیں کھلائیں گے نہیں، ہم ہرگز تمہارا استقبال نہیں کریں گے، ہم ہرگز تمہاری خدمت نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی، اے میرے پروردگار، گواہ رکھنا ہم عیسائی ضرور ہیں مگر محمد کے خاندان کا احترام کرنے والے۔ ہم ان لوگوں سے بری ہیں، ہم ان لوگوں سے بری ہیں، ہم ان لوگوں سے مبرہ ہیں، ہم ہرگز ان لوگوں کا استقبال نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، حاکم آیا اور حاکم نے آ کر کے ابن زیاد کی فوجوں سے کہا جتنی جلدی ممکن ہے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہاری خدمت تو کیا تمہاری مرمت ہو جائے گی کہ ہماری عوام تمہارے خلاف تلواریں نکال لے گی۔ عزیزان محترم، وہ سارے لوگ وہاں سے نکل کر کے بھاگے، وہ سارے کے سارے لوگ قافلہ لے کر کے نکل کر کے بھاگے۔ عزیزوں میں کہوں گا آپ ذرا غور کریں، وہ زینب، وہ ام کلثوم، وہ بی بی رباب جو ابھی تک مسلمانوں سے یہ سلوک دیکھ رہی تھی، اب جو عیسائیوں سے یہ سلوک دیکھا ہوگا کہ دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ شاید انہوں نے آواز دی ہو میرے نانا، آپ کی امت نے ہمیں خوب انعام دیا ہے، مگر یہ غیر ہے کہ جو آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کے خانوادے پر بھی احترام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ محسوس کریں اس فوج میں ابن زیاد کے جو سپاہی تھے، اس کی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا یعقوب اسقلانی۔ کیا نام تھا؟ یعقوب اسقلانی۔ وہ فوج کا سردار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہماری اس طریقے سے ذلت ہوئی ہے، اس طریقے سے ہمیں تقریر سے نکالا گیا ہے، تو اس نے فوراً تقرب حاصل کرنے کے لیے کہا کہ جلدی سے ہمارے شہر کی طرف چلو، یہ جو ہمارا شہر ہے اسقلان، وہاں چلو۔
ہم وہاں پہ تمہاری خدمت کریں گے، ہم وہاں پہ تمہاری خدمت کریں گے، اور جو کچھ بھی تدارک ہو سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، اس نے فوراً ہی ایک ہرکارے کو دوڑایا اور اس سے کہا کہ جلدی سے شہر اسقلان میں جا کر کے یہ خبر دے دو، یہ خبر دے دو کہ ہم جو ہے وہ لشکر کو لے کر کے آ رہے ہیں، لہذا فوراً اسقلان کو سجایا جائے۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے اور بھی مناظر پیش کروں گا انشاءاللہ کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا گیا اور کہاں کہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے، ان کے اندر انقلاب رونما ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ اسقلان کا شہر وہ شہر تھا کہ جہاں پر حسین کے چاہنے والے موجود نہیں تھے، شبیر کے چاہنے والے موجود نہیں تھے، اہل بیت کے چاہنے والے موجود نہیں تھے، اس لیے شہر کو سجایا گیا، شہر کو آراستہ کیا گیا اور سپاہیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ عزیزو، وہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے زریل۔ یہ زریل جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہ وادی اسقلان کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ باہر سے کسی تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہر آراستہ کیا جا رہا ہے، شہر جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے گھبرا کے پوچھا، اے اسقلان والو، اے اسقلانیوں، یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی عید ہے کہ تم اس طریقے سے شہر کو آراستہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی کوئی عید نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں آراستہ کر رہے ہو؟ کہا ایک خارجی پر یزید نے فتح پائی ہے، وہ قافلہ لٹ کر کے یہاں آ رہا ہے، ہم اس خوشیوں میں وہ خوشیاں منانا چاہتے ہیں، لہذا ہم اپنے شہر کو آمادہ کر رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس خارجی کا نام کیا تھا؟ عزیزان محترم، ان لوگوں نے جناب زریل کو بتایا کہ ارے اس کا نام حسین ابن علی تھا۔ انہیں کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا اور ان کے خاندان اس میں وہ طہارت کو قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے اسے بھی قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے۔ جناب زریل کہتے ہیں کہ جیسے میں نے جیسے ہی ان الفاظ کو سنا، ایسا لگا کہ جیسے میرے قلب کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، میرے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی، میں رونے لگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا، میں نے دیکھا کہ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر سرے بنی ہاشم بلند ہے، شہیدوں کا سر بلند ہے، میں نے دیکھا محملیں ہیں اور محملوں میں اونٹوں پر سیدانیوں کو اسیر کر کے قیدی بنا کر کے بٹھایا گیا ہے، میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے میرا وقت کا امام ہے، اور عالم یہ ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، میں خاردار طور ہے۔ محترم، جناب زریل کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا پہنچا، امام کی خدمت میں پہنچا، دستے ادب جوڑ کے کہا، اے میرے مولا سلام علیکم۔ اور جیسے ہی میں نے سلام کیا، میرے مولا نے نگاہیں اٹھائی، اے بھائی تو مجھے اس غریب الوطنی میں سلام کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی جناب عابد بیمار نے، جیسے ہی میرے چوتھے امام نے اس کے سلام کو سنا، دل بھر آیا، آواز بھی کربلا سے آتا، کسی نے مجھ کو سلام نہیں کیا۔ ہاں کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی انگارے پھینکتا ہے، کوئی کانٹے بچھاتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ اے زریل، اے مبارک ہو، خدا تمہیں اچھا رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے کہ تم نے غریب الوطنی میں اس غریب الوطن کو سلام کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ زریل ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میں تلوار نکالوں؟ میرے مولا نے منع کیا، نہیں زریل، تلوار نکالنے کا موقع نہیں ہے، اے میرے مولا مجھے کوئی حکم دے دیجیے تاکہ میرے دل کو کچھ راحت ہو جائے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، اے زریل، اگر کسی حکم پر عمل کرنا چاہتے ہو، اگر میری کوئی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو سنو، بس ایک خواہش نہیں، یہ ہے کہ یہ جو نیزوں کو سر بلند کیے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو دیکھو، یہ جو نیزوں کو سر بلند کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ نیزے لے کر کے محملوں کے قریب، یہ لوگ سر لے کر کے نیزوں پہ سر لے کر کے محملوں کے قریب ہیں، لوگ سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے
لے کر کے دور چلے جائیں تاکہ اس بہانے سے لوگ سروں کو دیکھیں اور ہمارے گھر کی خواتین کا پردہ کسی حد تک محافظت ہو جائے۔ عزیزان محترم، جناب ضریر کہتے ہیں میں کچھ پیسہ لے کر کے آگے بڑھا اور ان لوگوں کو دیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ سر لے کر کے آگے چلے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے وہ پیسوں کے پجاری تھے، وہ زر کے غلام تھے، لہٰذا انہوں نے پیسے لیے اور سروں کو لے کر کے آگے بڑھ گئے۔ میں آیا خدمت امام میں، اے امام، اے میرے مولا، میں نے ایک آرزو پوری کر دی مگر میرا بھی دل بھرا نہیں ہے، اگر کوئی اور حکم ہو تو مجھ سے فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک اور آرزو پوری کروں۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے کہا اے ضریر، اگر تو میری ایک آرزو اور پوری کرے گا تو میرے ساتھ مصیبتوں میں شریک ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ہاتھوں کو جوڑ کر کے ضریر کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے بتائے۔ عزیزان محترم، ابھی آپ غور کریں کہ میرا مولا بھوکا ہے، میرا مولا پیاسا ہے، میرا مولا تھکا ہوا ہے، میرا مولا کسی چیز کی آرزو نہیں کرتا، بس میرا مولا کہتا ہے اے ضریر، اگر میری آرزو پوری کرنا چاہتا ہے تو میری صرف ایک آرزو اور ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ کہیں سے میری عورتوں کے لیے چادر کا انتظام کر دے۔ عزیزان محترم، ضریر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، بازار سے کچھ چادریں لے کر کے آیا، ان چادروں کو بیویوں میں تقسیم کرنا شروع کیا، عزیزوں میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں، بیویاں خوش ہوتی چلی جاتی ہے، چادر لے کر کے اپنے سروں کو چھپاتی چلی جاتی ہے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ شمر کی نظر پڑی کہ کوئی ہے کہ جو چادریں تقسیم کر رہا ہے۔ ارے نیوزو، اس نے حکم دیا کہ فوراً ان چادروں کو چھینا جائے اور یہ جو چادریں تقسیم کر رہا ہے اس کو سبق سکھایا جائے۔ عزیزوں، لشکر آیا، ضریر کو تدوک کرنا شروع کیا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، اتنا مارا کہ ضریر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ فوجوں نے یہ سمجھا کہ ضریر قتل ہو گئے، ضریر شہید ہو گئے، فوجیں چلی گئی، قافلہ چلا گیا۔ رات کے سناٹے میں جب ضریر کو ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو سناٹا تھا، قافلہ جا چکا تھا۔ ضریر سر پیٹنے لگے، واہ محمد واہ حزب